بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مشکلات، پریشانیاں یا کاروبار میں رکاوٹ یا معاملات میں رکاوٹیں اور پریشانیاں۔ اس کے لیے میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو انتہائی مجرب اور بااثر عمل ہے۔ اس پر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو کامیابی ملے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ میرے عزیز، عام طور پر آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بہت پریشانی ہے، بہت بے چینی ہے، بہت ہی اضطرابی کی شکل ہے اور عجیب سی ٹینشن ہے، عجیب سی بے سکونی ہے۔ اس کے لیے وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں نظر آتا۔ اس کے لیے میں آج آپ کو ایک نایاب عمل بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں، جب کوئی پریشانی، مصیبت آتی ہے یا کوئی رکاوٹیں کاروبار میں آتی ہیں، اس میں ہر مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے سفلی کر دیا ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے قدرتی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے عاملین کے پاس جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اب یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز میرے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے وہ جا نہیں رہی، تو وہ دم درود سے بھی نہیں جا رہی ہے، دوائیوں سے بھی نہیں جا رہی ہے، تو یہ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو میرے حکم کے بغیر اثر کرے، کوئی گولی ایسی نہیں ہے جو میرے حکم کے بغیر اثر کرے، کوئی دم درود ایسا نہیں ہے جو میرے حکم کے بغیر اثر کرے، کسی کی دعا اتنی مجرب، یہ اتنی بااثر نہیں ہے جو میرے حکم سے آگے نکل جائے۔ تو اس کے لیے، اس لیے آج ہم پریشان رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ارباں پتی لوگ ہیں، بے سکونی، بے اضطرابی، بے یقینی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں، انتہائی مایوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ غریب ہے تو وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، امیر ہیں تو انہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی فقر و فاقہ آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، کوئی دکھ آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اللہ پاک سے انسان دعا مانگتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں عطا کر، ہمیں مال و دولت عطا کر، جب ہمیں عطا ہوگی تو ہم تیرے بندوں کے اوپر بھی خرچ کریں گے، تیری مخلوق کے اوپر خرچ کریں گے، تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو جب اللہ پاک انہیں عطا فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ ماں باخلو بھی، وہ بخل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، یہ جو پیسہ ہم نے کمایا ہے
یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی چالاکیوں سے کمایا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ شیطان عجیب سے وسوسے ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، مدارس میں دینے سے روکتا ہے، مساجد میں دینے سے روکتا ہے، غریب کی مدد کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان یہی ڈالتا ہے ذہن میں کہ یہ دیکھیں، اگر آپ غریبوں کو دیں گے، مساجد اور مدارس میں دیں گے، یہ الفلاحی کاموں میں لگائیں گے، صدقات اور خیرات نکالتے رہیں گے، تو آپ تو کنگلے ہو جائیں گے، آپ کے پاس کیا رہے گا؟ یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اور بندہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک حل ہے، ایک عمل ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، جب اس طرح کی کوئی کیفیت بن جائے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب اس نے میرے سے دعا کی، اس کو میں نے راحت میسر فرما دی، اس کو میں نے سکون دے دیا، اس کو میں نے مال و دولت عطا کر دیا، اس کو میں نے سب کچھ دے دیا جو یہ چاہتا تھا۔ جب اس کو سب کچھ مل گیا تو پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گیا، مجھے بھول ہی گیا۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آنا ہے، اپنا ندامت کا دامن اللہ کے آگے جھکانا ہے، اللہ کے آگے اپنا دامن پھیلانا ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور، اور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ ساری نمازوں کی پابندی کریں، با جماعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اسی طرح مغرب کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب نمازیں پڑھ لیں تو سجدے میں جائیں، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ سجدے میں جا کے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنی ہے دعا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اگر مانگیں، جتنی بھی دعائیں اللہ سے مانگیں، وہ اللہ تو عطا کرنے والے ہیں، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں ملتا نہیں ہے۔ جب ہم پہلے ہم نے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا، جب عطا کر دیا، اس کے بعد جب پریشانی آئی، مصیبت آئی، بے سکونی آئی، اضطرابی آئی، تو پھر ہم پیروں فقیروں کے پاس بھاگ گئے، پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے۔ جب بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے بیماری ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کریں، پھر اس کے بعد علاج بھی کروائیں۔ اگر بیماری ہے تو علاج بھی کروائیں، اثر تو اللہ کی ذات نے ڈالنا ہے نا، پھر عاملین کے پاس بھی جائیں، اثر اللہ پاک نے ڈالنا ہے۔ اگر کوئی نیک بزرگ ہے، اس سے دعا بھی کروائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔